بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات۔ 1433 ہجری عشرہ چیلم کے سلسلے خمسہ مجالس تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں درگاہ حضرت عباس لکھنؤ میں۔ جیسا کہ سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کہ ہمارے لیے ذکر اہل بیت، ذکر مولا علی، آواز آ رہی ہے میرے خیال میں، مجھے تو آ رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ چیلم چونکہ چیلم قریب ہے اور جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، یہی عزا کی رونق ہے۔ آپ اپنی مجلس سنیے، وہ اپنی مجلس کر رہے ہیں، ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے۔ آپ اب دیکھیے نا، درگاہ میں بیٹھے ہیں، پہلے درگاہ میں جب ہمارا بچپن تھا تو یہ منبر جہاں رکھا ہے یہاں نہیں تھا، بلکہ بیچ والے در کے سامنے تھا، اور یہ منبر جو ہے دوہرا تھا۔ دوہرا منبر سمجھے آپ؟ جیسے ادھر تھا ویسے ہی پیچھے بھی تھا، دونوں طرف تھا، ایسے دونوں طرف تھا۔ اور نوچندی میں یہ ہوتا تھا کہ تبرک باہر سے خرید لیا، اب جو چیز بھی لے لی، کسی نے شکر پارے لے لیے، کسی نے نمک پارے لے لیے، کسی نے نوتیاں لے لی، اور اپنا ذاکر مقرر کر لیا، اور وہ ذاکر جو تھے وہ منبر ہی پہ بیٹھے رہتے تھے، تو ہر زینے پہ ایک ذاکر ہوتا ہے، ایک وہاں، ایک یہاں، ایک یہاں۔ اچھا، اب جس ذاکر کو انتخاب کیا ہے اس طرف وہ مجمع بیٹھ گیا جو ساتھ میں آیا ہے، تو ادھر والا ادھر کو سن رہا ہے، ادھر والا ادھر کو سن رہا ہے، ادھر والا ادھر کو سن رہا ہے۔ ایک ساتھ 8-10 مجلسیں ہو رہی ہوتی، وہ 5 منٹ کی مجلس ہوتی تھی، اور ذاکر جو تھا اس کے پاس ایک تھیلا لٹکا رہتا تھا۔ ادھر مجلس ختم ہوئی، سب سے پہلے ذاکر کو دیا، ذاکر نے لیا، اس میں رکھا، دوسری مجلس شروع، صلوات۔ سب اپنی اپنی مجلس سنتے تھے، اپنے ذاکر کو سن رہے ہوتے تھے، دوسری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ مجمع دوسرا ہے، وہ اپنے ذاکر کو سن رہا ہے۔ تو آپ ہم کو سنتے رہیے، ہماری طرف دیکھتے رہیے، آسان ہو جائے گی آپ کے لیے مجلس۔ تو کل جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز اللہ نے انبیاء کے ذریعے کہلوائی وہ ہے علم، یعنی علم حاصل کرو، اور سب سے زیادہ علم پر اقوال رسول خدا کی اور مولا علی کی، اور اتنا پوچھا گیا ہے
علم کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا علی کے اقوال موجود ہیں علم کے بارے میں، اور نہج الفصاحت میں رسول اللہ کے اقوال موجود ہیں۔ انہیں پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ علم پر کتنا زور دیا گیا۔ اسی طرح قرآن نے بھی بے انتہا علم پہ زور دیا کہ انسان جاہل نہ رہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، یعنی ہر چیز کو جانے۔ اور جب سائنس کا علم شروع ہوا تو سائنس نے یہ کہا کہ مشاہدہ ضروری ہے، مشاہدے کے بغیر سائنس کا علم نہیں ہے۔ یہ بات مولا علی نے بہت پہلے کہہ دی تھی، سائنس ایجاد ہونے سے کئی صدی پہلے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے، عبادت کی قسمیں 3 ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ حقوق العباد، یعنی ہر انسان اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے افراد اہل خانہ، ان کی مشکلوں پریشانیوں میں مددگار ہو۔ پھر پڑوسی کا حق ہے، پھر دیگر بندوں کا حق ہے کہ جو بھی ضرورت مند تمہارے پاس آئے اس کی مدد کرو۔ تو اس کو مولا علی نے کہا عبادت ہے۔ حقوق العباد، بندوں کا حق جو ایک بندے پر ہے، اس کو مولا علی نے کہا یہ عبادت ہے۔ دوسری قسم بتائی کہ اللہ کی تمام بنائی ہوئی صنعتوں میں غور و فکر، جسے کہتے ہیں مشاہدہ، کہ اللہ نے جو کچھ نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں جاننا۔ مولا علی نے کہا یہ دوسری قسم عبادت ہے، اسی میں سائنس کا علم آتا ہے۔ اب تیسری عبادت آپ نے فرمائی کہ 5 وقت کی نماز، اللہ کا سجدہ، واجب نمازیں۔ تو 3 قسمیں عبادت کی بتائیں اور فرمایا کہ اگر پہلی 2 قسمیں عبادت کی وجہ نہیں لائے تو یہ جو تیسری قسم ہے 5 وقت کی واجب نمازیں، یہ قبول نہیں ہوگی۔ کیسے قبول ہو جائیں گے آپ بتائیے؟ نماز پڑھ لیا اور ایک بھوکا آ گیا، اس نے کہا کھانا کھلا دیجیے، آپ نے کہا ہم تو نہیں کھلائیں گے، تو جو نماز پڑھ کے نکلے ہیں وہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی۔ تو اب انسانیت سکھانے کا ایک طریقہ علم کے ذریعے، اور اس کو معصومین نے اپنے عمل سے بتایا، یہ نہیں کہ صرف زبانی قول دے دیا، اپنے عمل سے بتایا۔ حضرت امام حسن صلوات اللہ السلام علیہ برس کی عمر تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی رات کو دیکھا، میں جاگ رہا تھا، کہ میری والدہ گرامی اٹھی، سردی کا یہ عالم کہ بے انتہا سردی، اور میں نے دیکھا کہ میری والدہ گرامی نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہوئی اور دیر تک نمازیں پڑھتی رہی۔ اس کے بعد شہزادی نے نمازیں ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک ایک پڑوسی کا نام لے کر اس کے لیے دعا فرمائی، ان کی اولادوں کے لیے دعا فرمائی، پھر پورے شہر والوں کے لیے، پھر پوری امت کے لیے دعا کی۔
جب آپ کی جب دعا تمام ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مادری گرامی، آپ نے سب کے لیے دعا کی، پوری امت کے لیے دعا کی، پڑوسیوں کے لیے دعا کی، شہر والوں کی، لیکن دعا میں ہم لوگوں کا ذکر نہیں کیا، ہمارا ذکر نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ بیٹا، جو لوگ تم سے زیادہ دعا کے حقدار ہیں وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں دعا کے، اس لیے میں نے ان کے لیے دعا کی۔ تو آپ کو سوچیے کہ شہزادی کو امت کا کتنا خیال تھا۔ یہ حقوق العباد، یہ حقوق العباد کہ کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں سائل کبھی در سے واپس گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہے، سائل کبھی واپس نہیں گیا۔ اور مولا علی اور جناب سیدہ کی سخاوت تاریخ میں جگمگا رہی، اور وہ وراثتاً گئی ہے سخاوت ہر امام میں، کہ جس امام کا دور آیا ہے تو یہی مدینے میں کہا جاتا تھا کہ ایک ہی سقی کا گھر ہے جہاں سے سائل کبھی واپس نہیں جاتا، اور خود اپنی ذات سے سخاوت کرنا نہیں، رسول اللہ بھی اس بات کو جانتے تھے۔ جب کبھی ان کے پاس سائل آتا تھا تو ہمیشہ اسے بھیجتے تھے، کہتے تھے سلمان اسے در سیدہ پہ پہنچا دو، اسے در سیدہ پہ پہنچا دو۔ آیت اللہ دست غیب رحمت اللہ علیہ علی اللہ مقاموں نے تفسیر قرآن میں تفسیر کرتے ہوئے اس واقعے کو لکھا کہ ایک دن ایک شخص بعد نماز مسجد میں اٹھا اور اس نے اپنی پریشانیاں بیان کرنی شروع کی۔ رسول اللہ نے اس کی آواز کو سنا، اس نے کہا پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، سواری کے لیے کوئی سواری نہیں۔ تو اس کا ہاتھ رسول اللہ نے پکڑ لیا، تھام لیا، اور پھر سب کو مخاطب کیا، سارے نمازیوں کو، کہ تمہیں کون ہے جو اس کی مدد کرے اس وقت؟ کوئی جواب نہیں آیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ رسول اللہ نے عمار سے کہا کہ اس کو در سیدہ پہ لے جاؤ۔ سائل در سیدہ پر گیا، فضہ نے بتایا کہ شہزادی ایک سائل دروازے پہ آیا اور آپ کے بابا نے بھجوایا، تو آپ کے گلے کا جو گلوبن گلے میں تھا اس کو اتار کر آپ نے فضہ سے کہا یہ سائل کے حوالے کر دو۔ سائل واپس آیا اور رسول اللہ نے پوچھا تجھے سیدہ نے کیا دیا؟ سائل نے کہا اپنے گلے کا گلوبن آپ کی بیٹی نے عنایت کیا ہے۔ سرکار نے اس گلوبن کو دیکھا، آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے، اور بے اختیار کہا کون ہے تمہیں جو اس گلوبن کو خرید کر اس سائل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مدد کرتے؟ عمار یاسر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں یہ خدمت بجا لاؤں گا۔ سائل سے وہ گلوبن عمار نے لے لیا اور اس کو اپنے گھر لیا اور اس سے پوچھا کیا کیا چاہیے؟ اس نے بتایا کہ میری یہ ضروریات۔ عمار نے اس کو سب چیزیں عطا کر دی، بلکہ اپنا اونٹ بھی اس کو دے دیا سواری کے لیے،
لباس کا بھی انتظام کیا، کھانے کا بھی انتظام کیا، وہ سائل چلا گیا۔ اب عمار نے اس گلوبن کو عطر سے معطر کیا اور ایک پاکیزہ کپڑے میں لپیٹا اور اپنے غلام سہم کو بلایا اور کہا کہ یہ گلوبن لے کر شہزادی کے پاس جاؤ اور کہو یہ عمار نے آپ کو یہ گلوبن واپس کیا ہے، اور اس خوشی میں کہ گلوبن بی بی کے پاس واپس جا رہا ہے، آج میں تجھ کو راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں اور تو بھی سیدہ کی خدمت میں چلا جا۔ سہم، سہم کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں سہم کہتے ہیں ڈرنے کو، عربی میں سہم کہتے ہیں تیر کو، اس کا نام تیر ہے، تیر۔ یہی سب نام تو عرب میں رکھے جاتے تھے، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ تو وہ گلوبن لے کے گیا، شہزادی کو پیش کیا۔ شہزادی نے کہا کہ اگر مجھے پیش کیا ہے غلام بنا کر تجھے، تو جا میں بھی تجھے آزاد کرتی ہوں۔ تو سہم ہنسنے لگا۔ تو فضہ نے پوچھا تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہ کیا موجز نما گلوبن تھا کہ ایک گلوبن نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، برہنہ کو کپڑے دیے، جس کے پاس سواری نہ تھی اس کو سواری ملی، ایک غلام کو آزاد کیا اور سارے کام کرا کے اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا، مالک کے واپس آ۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آل محمد نے امت کے ہر فرد کی مشکلوں کو دور کیا۔ کسی بھی حالت میں ایک نہیں، ہزاروں واقعات، اور ان واقعوں میں حیرت انگیز چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جتنی سوانح حیات لکھی گئی ہیں، شیعوں نے لکھی ہوں یا اہل سنت نے، پوری پڑھ ڈالیے، آپ کو کسی کتاب میں سخاوت رسول نہیں ملے گی، کوئی چیپٹر ہی نہیں بناتا، اس لیے کہ تاریخ میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہے کہ کبھی سائل محمد کے در پہ آ کے پکار رہا ہو یا رسول اللہ ہمیں روٹی دے دیجیے، ہے ہی نہیں کوئی واقعہ ایسا۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے، آپ کو حیرت ہو رہی ہے اس بات میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب اس ثقافت بنی ہاشم میں سرکار بھی ہے، مولا علی بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب بھی سائل آئے گا اس کو یا علی کے پاس بھیجیں گے یا سیدہ کے پاس بھیجیں گے۔ تو اب اس میں مجبوری دیکھیے مورخ کی، اگر مورخ یہ چاہتا ہے، سنی مورخ یا شیعہ مورخ کے رسول کی سوانح حیات لکھتے ہوئے اگر سخاوت کا چیپٹر قائم کرنا چاہتا ہے تو اہل بیت کا محتاج ہے۔ دیکھیں اس پہ ذرا سا غور کر لیجئے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ نے امت کو مجبور کر دیا اہل بیت سے محبت کرنے پر، ورنہ آپ ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیتے اور کہتے کہ بھئی یہاں پر پیسے جمع کرو اور یہاں سے سخاوت ہوا کرے۔ نہیں، در سیدہ کو ایک شعبہ بنا دیا، سخی کا دربار وہاں سجا دیا۔ اب وہ سائل جو رسول اللہ کے بھیجے ہیں وہ الگ ہیں، اور وہ سائل جو خود در کو پہچان کر آ رہے ہیں وہ الگ ہیں۔ اور چونکہ قرآن میں آیت آ رہی تھی کہ بھئی سائلوں کا خیال رکھنا ہے، فقیروں کا خیال رکھنا ہے، مسافروں کا خیال رکھنا ہے، تو چونکہ مرکز سخاوت کا رسول اللہ نے سیدہ کے در کو بنایا، اس لیے رسول اللہ نے یہ چاہا کہ یہ در کبھی سخاوت کا بند نہ ہو۔ اس لیے جب اللہ نے اپنے حبیب کو فتح دلوایا یہودیوں سے
بغیر کسی جنگ کے تحفے میں، تو رسول اللہ نے وہ باغ اپنی بیٹی کے نام لکھ دیا تاکہ سخاوت کا در کھلا رہے اور سائل کبھی واپس نہ جائے۔ تو بھائی فدق سیدہ سے نہیں چھینا ہے، غریبوں اور سائلوں سے چھینا گیا، غریبوں کا حق چھینا گیا۔ ارے بھائی مجلس سمجھ میں آ رہی ہے یا موضوع بدلوں؟ فدق سیدہ کے نام لکھ دیا، فدق سیدہ بیوی کے وقت میں دے دیا، تم مالک ہو اس کی، تم ہی متولی ہو۔ تو ایک انتظام کیا کہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے اور غریبوں کی مدد ہوتی رہے۔ کتنا بڑا ادارہ سرکار نے بنا دیا۔ تو سیدہ سے تو فدق چھینا اس لیے کہ وراثت ہے، لیکن عوام کا حق بھی چھینا گیا۔ یہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے فدق جناب سیدہ کو دیا تھا اور ان سے چھینا گیا۔ اس میں غریب کہاں سے آ گئے، اس میں فقیر کہاں سے آ گئے، اس میں سائل کہاں سے آ گیا؟ پوچھیے، پوچھ لیجیے، میں بتا دیتا ہوں کہ فدق اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ سیدہ کو کوئی فدق کی ضرورت ہے۔ ارے یہ تو سامنے کی بات ہے، یہ عقلی دلیل ہے کہ سیدہ کو فدق سے کیا واسطہ، سیدہ کیا کریں گی، جاگیر لے کے سیدہ کیا کریں گی؟ جس کی جاگیر کے ایک حصے میں چھوٹی سی جنت ہو، اس کو ایک باغ فدق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب میں دلیل لیتا ہوں۔ کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھے، ایک بات میں پتہ کی آپ کو بتا دے، کوئی سوال معصومین کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، سوال ذہن میں پیدا ہوا نا، تو اب سے آپ اس بات کو آزمائیے گا۔ کوئی سوال قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جو سوال آل محمد کے بارے میں ذہن میں اٹھے، ایسا کیوں ہوا، کوئی سوال ایسا نہیں ہوگا جس کا جواب ائمہ نہ دے گئے ہوں۔ سوال آپ کے ذہن میں اٹھے گا، جواب کتاب میں امام سے پہلے سے موجود ہوگا۔ اب یہ تو جواب دینے والا آپ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے دے رہا ہے، اگر اس کا مطالعہ ہے تو وہ اسی امام کے جملے کو دہرائے گا، اور اگر امام کا نام نہیں لے رہا اور خود جواب دے رہا ہے تب بھی وہی الفاظ کسی امام سے کسی کتاب میں لکھے ہوں گے، اس لیے کہ جواب نیا کسی انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا معصوم سے ہٹ کر۔ میں معرفت اہل بیت بتا رہا ہوں، بھئی یہی موضوع ہمارا موضوع معرفت ہو رہا ہے، اس کا نام کچھ رکھ لیجئے، ولایت رکھ لیجئے، عزاداری رکھ لیجئے، انسانیت پر کربلا کے اثرات، یہ تو آپ کے سمجھانے کے لیے لفظ ہیں، موضوع ایک ہی ہوتا ہے دنیا میں، اہل بیت سے متعلق ایک ہی موضوع، معرفت اہل بیت۔ ہر مجلس کا مقصد ہوتا ہے معرفت۔ راوی نے حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ پوچھا، راوی نے پوچھا کہ اگر فدق آپ لوگوں کو مل جاتا
تو آپ اس کا کیا کرتے، کیسے استعمال کرتے؟ امام نے غلاموں کو بلایا اور کہا یہ سامنے جتنے کمرے بنے ہیں ان کے دروازے کھول، دروازے کھول دیے گئے. کہا اندر جا کے دیکھ کمروں میں کیا ہے. اس نے کہا سرکار کمروں میں کھجوریں بھری ہیں ٹوکرے چھت تک. کہا دیکھ لیا؟ کہاں دیکھ لیا. کہا اب شام کو آنا. شام کو آیا. غلام سے کہا دروازے کھلوا دو. دروازے کھول دیے گئے کمروں کے، حجروں کے. امام نے کہا اندر جا کے دیکھ. اندر گیا، ایک ایک کمرے میں جھانکا. کہا ایک کھجور نہیں ہے. وہ جو چھت تک بھری تھی سب کہاں گئی؟ امام نے کہا مستحقین کے پاس پہنچ گئی. تو نے ایک بار دیکھا ہے، روز یہاں یہی ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا اب تیرے سمجھ میں آیا کہ فتح اگر ہمارے پاس ہوتا تو کیا ہوتا. اب اس کے بالکل اپوزٹ ایک سوال بنا لیجئے کہ فتح جہاں گیا وہاں کیا ہوا. اچھا ادھر کا تو سب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر کا کیوں نہیں معلوم کرنا چاہ رہے؟ ادھر کا بھی تو معلوم کرنا. گیا نہیں رہا سیدہ کے پاس، کہیں اور گیا تو پتہ تو لگائیں گے ہوا کیا. تو اب پورا جائزہ لیں ہم بعد رسول سے لے کر اور 11ویں امام تک کتنی دیر لگے گی کہ ہر دور میں فتح کہاں تھا. تو پھر پوری تقریری اسی پہ ہو جائے گی کہ فتح کہاں تھا. باتیں اور آگے کرنی، صرف ایک منزل پر ٹھہر کر ہم آپ کو بات بتاتے ہیں. ایک خلیفہ ہوئے ہیں عمر بن عبدالعزیز. ایک خلیفہ ہوئے. جب وہ خلیفہ پہلے گورنر تھے مدینے کے، پھر خلیفہ ہو گئے تھے. جب وہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے جو حکم صادر کیا لکھ کر وہ یہ کیا کہ مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ فتح فاطمہ کو دے دو. فتح فاطمہ کو دے دو. گورنر نے پوچھا کون سی فاطمہ، کون سی فاطمہ؟ قرآن کے کمالات کو دیکھ کر اللہ نے کہا زرد رنگ کی ہو، نہ زیادہ گہرا رنگ ہو نہ ہلکا، درمیانہ رنگ ہو، زرد ہو، ذرا سا مٹمیلا ہو، پھیکا نہ ہو، کھلتا ہوا رنگ ہو. اب جیسے سوال ویسے جواب. کھلتا ہوا رنگ ہو، دبتا ہوا رنگ نہ ہو. اچھا گئے پھر واپس آئے. عمر کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو. اب پھر آیت آئی کہ بھئی وہ شادی شدہ نہ ہو اور بوڑھی نہ ہو اور زیادہ بچیا بھی نہ ہو، درمیانی عمر ہو، کنواری ہو اور صاحب عصمت ہو. یہ لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، کیا کو قرآن میں لکھیں گے؟ مجھے یہ لفظ اس لیے استعمال کرنا پڑ رہے ہیں کہ میں لکھنؤ میں تقریر کر رہا ہوں. سمجھے نا؟ تو احتیاط تو برتنا پڑتی. تو اب اس سے زیادہ کیا احتیاط کروں؟ آپ کہنے لگے بھائی یہ ساری صفات تو اللہ نے بتا دی، یہ ملے گی کہاں؟ موسیٰ نے کہا ڈھونڈو. اب سب نکلے گاؤں گاؤں دیہات دیہات، جہاں دیکھا 2-4 گائیں کھڑی ہیں، رک گئے. اس میں دیکھ رہے ہیں ایسا رنگ ہو، ایسی عمر ہو. اب وہ کہیں نظر ہی نہیں. چلتے چلتے گاؤں میں پہنچے، وہاں پہنچے پتہ چلا یہاں ایک جوان رہتا ہے اور اس کے پاس ایک گائے ہے. اس کے ماں باپ ہیں اور وہ جوان ہے. ابھی
یہ پہنچے نہیں تھی بنی اسرائیل کہ اس سے ایک گھنٹہ پہلے سمجھ لیجئے، کچھ دیر پہلے وہ گائے اس جوان کے ماں کی تھی۔ اسی وقت ماں نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا یہ گائے میں نے تجھ کو دے دی، تیرے لیے وقف ہے، اب تو ہی اس کو دانا پانی ڈال اور اب اسی سے تو فائدہ اٹھا، اس کا دودھ تیرے لیے، اب میں دستبردار ہوتی ہوں، گائے تیری ہے۔ اسی وقت یہ پہنچے، لوگوں نے شور کر دیا گائے مل گئی گائے مل گئی، اور جناب سب پہنچے، کس کی گائے؟ ان کا تھوڑی دیر پہلے تک تو اس جوان کے ماں کی تھی، اب اس کی ہے۔ وہ ساری گفتگو وہاں ہو گئی، ان کا بھائی یہ گائے بیچ دو، یہ گائے ہمارے یہاں بیچو۔ جوان نے کہا کیوں بیچیں؟ کبھی موسیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کی آیت ہے، ہم کو یہ گائے خریدنا ہے، اسی طرح کی گائے کا حکم آیا ہے، اس لیے بیچ دو۔ اب اس نے کہا جو قیمت ہم مانگیں گے وہ دینا پڑے گی، دینا پڑے گی۔ ان کا کہ بھائی کیا قیمت مانگتے ہو؟ کہنا قیمت یہ ہے کہ تم اس گائے کو کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ ہم اس کو حلال کریں گے۔ کہ جب یہ حلال ہو جائے تو اس کی جو کھال اترے گی، اس کھال کے چاروں کونے 4 آدمی پکڑ لیں اور پھر اس کو سونے سے بھریں۔ جب یہ کھال سونے سے بھر جائے گی یہ قیمت چاہیے۔ کنجوس تھے بنی اسرائیل، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ بیٹھے تھے، بہت کنجوس تھے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے تھے۔ بہت ناراض تھا اللہ اس بات پر ان سے کہ حقوق العباد ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اب جناب موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے وہ تو قیمت مانگ رہا ہے کہ کھال سونے سے بھر جائے، کہ وہ تو دینا پڑے گی، اس لیے کہ اللہ نے جیسی گائے کہی ہے وہی ہے، اور کہیں دوسری گائے ایسی ہے نہیں، وہ تو خریدنا پڑے گی۔ اب یہ چکر کیا ہے؟ یہ جوان نے یہ جو قیمت مانگی اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے فرعون کا محل لوٹا تو سونا بھرا ہوا تھا، سب نے دبا دبا کے گھر میں رکھا۔ سب نے بڑا رہا بالکل، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو جو بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے وہ سب میری امت میں ہوگا۔ کتنی مشہور حدیث، بلکہ ایک یہ بھی حدیث ہے کہ پچھلی امتوں میں جو جو ہو چکا وہ سب میری امت میں ہوگا، جو جو بنی اسرائیل میں ہو چکا وہ سب میرے ہاں ہوگا۔ تو فرعون کا محل لوٹا تو سب کے حصے میں منو سونا آیا۔ اب حضور کا قول سن لیا نا، سن لیا ہے نا، جملہ کہوں خیبر کے بعد یہی ہوا، لفظ بلفظ یہی ہوا، لفظ بلفظ اور دبا کے رکھا۔ اس کے باوجود دوسرا جملہ سن لیجیے، سب کے پاس مال آ گیا 7 ہجری میں، اور پھر سائل آتا ہے تو وہی در سیدہ۔ جملے کا لطف نہیں لے رہے ہیں، پتہ ہے رات ہے لیکن رات ہر در پہ سائل ہونے چاہیے، ایک نہیں، بہت بہت سے سائل ہونے چاہیے۔ لیکن جب آتا ہے سائل اس سے کہا جاتا ہے جاؤ در سیدہ، رسول اللہ کے پاس آتا ہے جاؤ در سیدہ، تو کتنا ہی دولت مند آدمی ہو جائے، سخاوت میراث ہے۔ سخاوت میراث ہے۔
اگر شجرے میں آ رہی ہے تو ہے، تو دولت مند ہو جانے سے سخاوت کے دروازے نہیں کھلتے. لیکن کیا کیا اللہ نے امت کو کس کس طرح سکھایا ہے. یعنی یہ وہ ایجوکیشن ہے کہ لاکھوں یونیورسٹیز مل کر یہ درس نہیں دے سکتی. یہ تو امام صادق کا صدقہ ہے. موسیٰ نے کہا نہیں بھائی وہ تو کرنا پڑے گا تمہیں، ایسا ہو. اب جناب وہ گائے لے گئے، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم قیمت دیں گے. اب جوان بھی ساتھ اب وہی ہوئی ہے کہ یہ گائے حلال کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لو اور مقتول کی لاش پہ مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور بیٹھ جائے گا اور پھر خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے. اب ذرا سورہ بقرہ کو پڑھیے، ایک قاتل ڈھونڈنے کے لیے. سیدھے سیدھے اللہ موسیٰ کو ہی نہیں بتا سکتا تھا فلاں آدمی اس کو پکڑ لو اس نے قتل کیا. بغیر وسیلے کے دین کا کوئی کام نہیں ہوتا. بغیر وسیلے کے دین کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو آپ نے پورا واقعہ سن لیا. اب ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ اگر کسی کو یاد ہی نہ ہو، سورہ بقرہ آج بھی کسی کو نہیں یاد ہوتا. سب سے بڑا سورہ ہے قرآن کا، کون یاد کرے اور کیسے یاد ہو. یہ بات امریکہ والوں کو بھی معلوم ہے، یہ بات امریکہ والوں کو بھی معلوم ہے. اب وہ گئے امریکن ایمبیسی. آپ کیوں جا رہے ہیں امریکہ؟ صاحب رمضان ہے، تراویح پڑھانے جا رہے ہیں، دعوت نامہ آیا ہے دیکھیے. کہنے کہ تو تراویح میں تو پورا قرآن پڑھا جاتا ہے پورے مہینے. کہنے جی ہاں ہم تراویح پڑھائیں. کہنے تو کہ سنائیے سورہ بقرہ. ان کا سورہ بقرہ تو نہیں آ. کہنا ویزا نہیں ملے گا. ارے آج سورہ بقرہ نہ یاد ہونے پر امریکہ کا ویزا نہیں ملتا. جعلی آپ حضرات کہیں گے ہمارے ریان بھائی پاکستان سے آئے ہیں، یہاں سے لائیو سارے پروگرام دکھا رہے ہیں. یہ بھی مجلس پاکستان کے سبھی حضرات لائیو دیکھ رہے ہیں. نعرہ میں لگاؤں گا، آپ سبھی حضرات اپنے دونوں ماتمی ہاتھوں کو بلند کر کے جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے نعرہ حیدری کا جواب دیں گے. شاہ مردہ شاہ مردہ شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار. نعرہ حیدری حیدری
جناب. تو جناب علی اب وہ تو سب مثال کے لیے سنایا، اس کے پیچھے راز تھا. وہ گوشت کا لتھوڑا مارا لاش پہ، جواب نہیں آیا. پریشان ہو گئے سارے بنی اسرائیل. تو موسیٰ سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا یہ جیسے ہی گوشت کا لتھوڑا اس پہ مارا جائے گا زندہ ہو جائے گا، بولے گا قاتل کا نام بتائے. حضرت موسیٰ نے کہا وہ پیچھے جو کھال لیے کھڑا ہے، قیمت کو ادا کرو. جب تک اس کا اجر نہیں ملے گا کوئی زندہ نہیں ہوگا. اجر کے بغیر مردہ زندہ نہیں ہوگا. تو اب لاؤ سونا. اب سب گھروں میں گئے، سونا لے کے آئے. جب اس کی کھال بھر گئی وہ سونا لے کے چلا. موسیٰ نے کہا اب پھر جاؤ مقتول کے پاس اور یہ عمل کرو. اب اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا. اس نے کہا کہ بھئی قریبی رشتہ دار ہے جس نے یہ کام کیا، وہ پکڑا گیا. اب ایک قاتل کو پکڑنے کے لیے اتنا اہتمام. عمر بن عبدالعزیز نے اتنی سی بات لکھی تھی، فتح فاطمہ کو دے دو. اور وہ پوچھ رہا ہے کون سی فاطمہ؟ یہ کون سی فاطمہ کے پیچھے کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا اگر میں پورا فتح پڑھوں تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا. ایک واقعے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہ ادھر جب فتح گیا تو کیا ہوا. وہ جاننا ضروری ہے کہ جب گیا تو کیا ہوا. تو یہ ہوا کہ ایک نے دوسرے کے نام لکھا، دوسرے نے تیسرے کے نام لکھا، اور وراثتاً ادھر سے ادھر فتح جاتا رہا اور کاغذ بدلتے رہے، دستخط بدلتے رہے. کبھی فتح ان کے پاس کبھی ان کے پاس. عوام کا نہ رہا. جو کہہ کر لیا گیا تھا کہ عوام کے کام آئے گا، ایک شخصیت کے نام چڑھتا رہا. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ سب نے جب بھی بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام فاطمہ رکھا. تو جتنے مدینے میں لوگ تھے اس لیے فاطمہ نام رکھتے تھے، شاید فتح ہمارے پاس آ جائے. شاید فتح نہیں. تو وہ یہ کرتے تھے کہ کاغذ پہ تو فاطمہ نام لکھا تھا تو اب کسی اور کے نام چڑھ نہیں سکتا. تو جب ملتا تھا تو اپنی بیٹی فاطمہ کے نام کر دیتے تھے. عجیب امت تھی، ہر ایک اپنی بیٹی کو فتح دینے کو تیار تھا، محمد کی بیٹی کو دینے کو تیار. مروان نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور فتح مروان کے پاس بھی رہا. یعنی بنی امیہ میں چلا جائے آل محمد کو نہ ملے. یہ تھی تاریخ کی فکر ہے. اس سب پر غور کیجیے کہ دشمن کو عزت دے دی جائے اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے ان کے لیے یہ انصاف ہے. تو اس لیے اس نے پوچھا اور کہا کہ کون سی فاطمہ؟ تو اس نے جواب دیا. اس نے کہا فاطمہ ایک ہی ہے. ہزاروں لوگ اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھ لیں، خلیفہ وقت نے کہا فاطمہ ایک ہی ہے، واپس کر دو. تو یعنی قیامت تک فتح رہے گا فاطمہ کے نام.
نا، یہ تاریخ کی وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے آپ ہمیشہ جب چاہیں دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ کہیں چلا جائے حقدار کا حق رہتا ہے اس کے نام، حق رہتا ہے اس کے نام۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا فرما رہے ہیں۔ فدق پیش کر دیا گیا امام محمد باقر اسلام کے سامنے۔ ارے کچھ دن گزرے تھے کہ دوسرا آ گیا، اس نے پھر چھین لیا۔ تو یہی ہوتا رہا کہ کبھی ایک آتا تھا وہ کہتا تھا واپس کر دو، دوسرا آتا تھا کہتا تھا نہیں یہ ہمارا حق ہے، وہ اپنی بیٹی کے نام چڑھا دیتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ عمل جو ہوتا رہا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فدق کی فائل اب تک بند نہیں ہوئی، مقدمہ جاری ہے۔ جب اس زمانے میں جاری تھا تو اب تک کیوں جاری نہ رہے؟ اب فدق کا مقدمہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور وہ لڑا جا رہا ہے۔ فیصلہ ظاہر ہے کہ وہ کرے کہ جو خود تخت پہ نہ بیٹھا ہو، خود تخت پہ نہ بیٹھا، اس لیے کہ وہ مجرم ہوگا، اس لیے فیصلہ کرنے والا ایسا ہو جو دین کے فیصلے کرے گا، اس کا انتظار ہے۔ تو یہ ایک معیار ہے، وہ کوئی جاگیر، کوئی باغ اور کوئی بہت بڑی جائیداد کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کسی وجہ سے تھا۔ عمل رسول بحکم الہی وَأَتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، آیت آئی تھی سورہ بنی اسرائیل کی کہ اے محمد قربہ کا حق ادا کر دو، یعنی فدق قربہ کو دے دو۔ قربہ کون ہے؟ سیدہ۔ قربہ کون ہے؟ سیدہ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ یہ چھوٹا الف جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایک خاتون، ان کے گرد جتنے ہیں وہ ہیں اہل بیت۔ یہ بات حدیث قصہ میں سمجھا دی گئی ہے۔ حدیث قصہ میں اللہ نے کہا میری کنیز خاص، تو اب سیدہ کی وجہ سے کہا جائے گا اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ تو یہ معاملہ آیت تطہیر میں طے ہو چکا ہے کہ مرکز سیدہ ہیں، تو اب قربہ کہہ کر مطلب یہ کہ سب اس کے گرد ہیں، بیچ میں سیدہ۔ دیکھیں عربی میں ایک قاعدہ ہوتا ہے چھوٹی یہ لگ گئی، تو وہ اشارہ جو ہوتا ہے کسی خاتون کی طرف ہوتا ہے۔ اب آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا، اور جتنا چاہے پوچھئے گا، اور کئی لوگوں سے پوچھئے گا، اور شیعہ سے بھی پوچھ لیجئے گا، سنی سے بھی پوچھ لیجئے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ کیسے؟ مالکی، مالکے نہیں ہے، مالکی یوم الدین، یعنی یوم دین کا مالک نہیں، یوم دین کی مالک۔ یوم دین کی مالک۔ تو اب فلسفہ شفاعت سمجھ میں آ گیا کہ ہر نبی محمد کے پاس آئے گا اور محمد فاطمہ کے پاس آئے گا، اس لیے کہ آج کے دین کی مالک سیدہ ہے، آج کے دین کی مالک سیدہ ہے۔ تو یہ وہ صفات کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اور مجلس میں سن رہے ہیں، اس پہ حیرت نہ ہو کہ اتنا رتبہ، اتنی عظمت۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں مبالغہ کر رہے ہیں، نہیں مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، اس طرف دیکھیے کہ انہوں نے کام کیا کیے، پہلے ان کاموں کو تولیے۔ تو کیا ان کاموں کے صلے میں یہ سب کچھ بہت ہے کہ وہ معجز نما ہیں، ہم پکاریں تو وہ آئیں، ہم ان سے کچھ مانگیں تو وہ عطا کریں؟ اس میں پریشانی کیا ہے؟ زندگی میں بھی عطا کیا، اب بھی عطا کر رہے ہیں۔ اب مانگنے والوں کے دل سے پوچھئے کہ ان کو کتنا یقین ہے کہ اگر ہم ان سے مانگیں گے تو ملے گا۔ تو کیا اب تک 1400 سال میں ہزاروں کو ملا نہیں؟ ارے کس کو نہیں ملا؟ کس کو نہیں ملا؟ تو اب اس کے خلاف کہ منت نہ مانو، علم سے نہ مانگو، اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور بار بار کریں گے۔ آج کل یہ چکر بہت چلا ہوا ہے، ہماری طرف تو چلا ہے، پتہ نہیں آپ کی طرف
مشکل ہے ذرا چلنا. ہاں یہاں بھی کچھ ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے نا کہ اتنی درگاہیں ہیں. حضرت عباس کی درگاہ، وہ امام باڑہ، یہ علم، جنت البقیع، بیت الحور، نجف، سب کچھ تو لکھنؤ میں ہے بھیا. ہر چیز تو موجود ہے، ہر روزہ موجود ہے. تو گئے اور بھائی مانگ لیا. اگر مانگتے ہیں تو دلیل یہ ہے نا کہ مل رہا ہے، مل رہا ہے جبھی تو مانگتے ہیں. تو ہر دور میں جب بھی سائل آیا اور کسی سے مانگا، ان کا اس در پہ چلے جاؤ، اس در پہ چلے جاؤ. امام حسن کا دور ہے تو، امام حسین کا دور ہے تو، چوتھے امام کا دور ہو، پانچویں امام کا، اب چھٹے امام کا دور، چھٹے امام کا دور بھی. یعنی ہر امام کے دور میں جسے مانگنا ہے وہ اس در پہ آئے. ایک شاعر تھا، شاعری اچھی کرتا تھا، عربی شاعر تھا، سمجھے نا. جیسے نیر مجیدی صاحب بیٹھے تو مداح اہل بیت، بعض شاعر مداح اہل بیت نہیں ہوتے. اس پہ کیا حیرت ہے آپ؟ نہیں ہوتے. وہ ایسا شاعر تھا کہ دشمن علی تھا. اب وہ قرضدار ہو گیا اور بچے اس کے بھوکوں مرنے لگے. پڑوسی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ کچھ رقم دے دو تاکہ ہمارے گھر کا گزارا چل جائے. اس نے کہا کون دے گا تمہیں؟ شاعر کہیں لے کے واپس کرتا ہے، ہمیں تمہارے اوپر اعتبار. عرب کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں کے شاعروں کی باتیں. آپ بولتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب بات کو لے کے کہیں نہ جائیں. مجھے پہلے میں سمجھا دوں، پڑھ میں رہا ہوں. جملے کا جو بھی آپ لطف لیں، آپ کے ذہن میں جو تصویر بنے اس کے مالک آپ ہیں. آپ کے تصور میں جو بھی آ رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو وہ پریشان ہو گیا تو پڑوسی نے کہا میں تمہارا مسئلے کا حل نکالے دیتا ہوں. کہا کیا؟ کہا مدینے میں ایک ہی سخی رہتا ہے. اس نے کہا کون؟ کہا امام جعفر صادق. کہا وہاں جاؤ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. کہنے لگا میں وہاں کیسے جاؤں؟ میں تو ان کے دادا کا دشمن، میں وہاں کیسے جاؤں؟ کہا بھائی دشمن بھی جائے شاعر بن کے تو واپس نہیں ہوتا. واپس نہیں ہوتا. تو اس نے کہا میں کس منہ سے جاؤں؟ ہمیشہ تو میں نے مولا علی کی مخالفت کی. تو اس نے پڑوسی نے کہا تم شاعر ہو نا، 3 شعر مولا علی کی تعریف میں لکھ لو. شاعر کے بس میں لکھ لو. اور وہ اپنے دادا کی مدح سن کے بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑا شاعروں کو عطا کرتے ہیں. بھائی سنا ہے نا، جبھی تو شاعر اب تک قصیدہ علی کا لکھے چلا جا رہا ہے. اب تک لکھے جا رہا ہے. اچھا دیکھیے وہ سچے ہیں نا، امام صادق ہے نا، اور وعدہ ہے کہ دادا کی مدح میں شعر کہو ہم تمہیں دیں گے. اب نیر مجیدی کب سے لکھ رہے ہیں، لکھے چلے جا رہے ہیں، لکھے چلے جا رہے ہیں، اب تک تو ہدیہ آیا نہیں. سچے نے کہا ہے اگر ہدیہ نہیں آیا تو کیا ہم انکار کر دیں؟ نہیں، ان کا ہدیہ امام کے پاس جمع ہو رہا ہے. جب جمع ہو رہا ہے تو کیا امام صلہ نہیں دیں گے؟ تو جب صلہ ملے گا، ہمیں دیکھی کر دیا نا مبالغہ، تو کر دیا نا شرک. ارے بھائی ان کا قرضہ ہے، یہ قرضہ بھی عجیب چیز ہے. ارے بھائی عام آدمی کا قرضہ، عام آدمی کا قرضہ، اور نہ کہ معصوم کا قرضہ. معصوم کا قرضہ. عید قریب تھی، وہ مانگتا پھرا کہ بچوں کے کپڑوں کے لیے کچھ رقم مل جائے.
نہیں دیا کسی نے. حقوق العباد پہ تقریر ہو رہی ہے تو عبادت کی ایک قسم بیان ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھیں موضوع بدل گیا؟ موضوع وہی ہے. ابھی تو مشاہدے پہ کل گفتگو ہوگی, پھر 5 وقت کی نماز پہ گفتگو ہوگی, یہاں تک کہ خمسہ ختم ہو جائے, اور پھر اس کے بعد آپ لوگ نماز پڑھتے رہیے. مطلب پریشان ہو گئے, ارے بھائی شکرانے کی نماز کہ خمسہ ہو گیا, وہ واجب تو آپ پڑھتے ہی ماشاءاللہ, کیا کہہ سکتے. تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اس سے لکھنؤ میں اتنی مسجدیں, وہ تو بادشاہ بنوا کے گئے ہیں مسجدیں, اتنی بڑی بنوا دی کہ قیامت تک لکھنؤ والے نماز پڑھتے رہیں, مسجد بھرتے رہیں, مسجد بھرتے رہیں. آصف الدولہ کو پتا تھا کہ ایک زمانے میں لکھنؤ گومتی نگر تک پہنچ جائے گا, اندرا نگر, وہاں 12 بنکی تک پہنچ جائے گا. تو اس میں شیعہ بھی تو ادھر ادھر بڑھتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے. چھوٹی سی بنا کے جاتا, لوگ کہتے کتنا کنجوس تھا. امام باڑہ آصفی کی وسعت اور مسجد کی وسعت بتا رہی. شاہان اودھ سخی تھے, کنجوس نہیں تھے. کنجوس نہیں تھے. جو کنجوس تھے ان کی بھی مسجدیں جا کے دیکھ لیجیے, دیکھ لیجیے. وہاں دہلی کے قلعے میں اورنگزیب کی موتی مسجد دیکھ لیجیے, اتنی سی ہے, اتنی سی. 25 نمازی عام ہیں. کہاں آصف الدولہ؟ اے آصف الدولہ کی تو ایسی ثقافت تھی جس کو نہ دے مولا. اس میں بھی راز ہے, اس میں بھی راز. اب جسے ضرورت ہوتی تھی وہ ترتیب سوچ لیتا تھا. ایک خاتون کو کچھ پیسے چاہیے, انہوں نے لاکھ کی ایک تسبیح بنائی. لاکھ, دیکھیے نا, لاکھ خانے میں استعمال ہوتی مہر کے لیے, شمع سے جلا کے مہر لگا دی. انہوں نے لاکھ کی تسبیح بنا لی. پڑھتی ہوئی گزری جدھر سے, ان کی سواری گزرتی تھی. بادشاہ نے کہا خاتون کے ہاتھ میں تسبیح ہے. وزیر نے کہا جی پوچھو, بیچیں گی؟ خوبصورت تسبیح ہے, لال لاکھ. ان کا بیچوں گی. بادشاہ نے کہا قیمت پوچھو. کہ نہیں کیا قیمت؟ اب بادشاہ سلامت کے سامنے, لاکھ کی ہے. کہا 1 لاکھ دے دو. اب دیکھیے لاکھ جو ہے لکھنؤ کا محاورہ ہے, اور محاورے کا پتہ میرانی سے چلتا ہے. لاکھ 2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہو. سخاوت ایک ایسی صفت ہے کہ جناب عالی کے جہاں انگریز نے کتاب لکھی ہندوستان کے 2 آخری دربار. ایک دربار کے بارے میں لکھا کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ قلعے میں جو سالن پکتا تھا تو اس کی دیگ میں کئی بالٹی پانی بھر دیا جاتا تھا. زیادہ شوربے کے لیے مال مسالہ نہیں تھا اور گوشت بھی نہیں تھا, ہڈیاں اور پانی. اب وہ کہتا ہے دوسرا دربار سخی کا دربار تھا, اور وہ واجد علی شاہ بادشاہ کا دربار تھا. ایک دن بادشاہ کہنے لگے, وہ انگریز لکھتا ہے کہ اپنے وزیر سے کہ دل چاہتا ہے کہ کہکشاں کا منظر زمین پہ دیکھو اور دن دوپہر دیکھو. وزیر نے کہا ہاں ایسا ہو جائے گا شہزادہ اعظم, ایسا ہو جائے گا. فوراً ہی حکم دیا کہ خزانے میں جتنی چاندی ہے سب نکال لو اور اس کو پٹواؤ چوک میں لے جا کے چاندی والوں سے, اور پیٹ پیٹ کے اس کی کرن بناؤ.
ساری چاندی کے ٹکڑے پیٹے گئے، اس کی بنی کرن. جب کرن تیار ہو گئی جھلملاتی ہوئی، کا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکروں میں رکھ کے لکھنؤ کے تمام غریب گھروں میں بانٹو کہ تمام خواتین اسے کاٹ کاٹ کر افشاں بنائیں. پہلے چاندی پیٹی، پھر کرن بنی، پھر افشاں بنی، افشاں بن کے بڑے ٹوکروں میں لائی گئی. اب جناب گلاب کے باغ میں کہ جب گلاب کھلے تھے دن دوپہر، پوری سبزی پر سبزدار پہ وہ افشاں چھڑک دی گئی. ایک ایک افشاں کے ٹکڑے میں سورج کی کرن پڑتی تو جگمگ جگمگ پورا باغ جگمگ جگمگ. وزیر نے کہا چلیے کہکشاں کا منظر دیکھیے، چلیے کہکشاں کا منظر دیکھیے. بادشاہ نے کہا سبحان اللہ، اور پھر ملک نے حکم دیا لکھنؤ کے غریبوں سے کہو یہ چاندی لوٹ لے جائیں. تھی دربار کی شان تھی، سخاوت تھی. اب آپ اس کو اعتراض کیجئے تو کیجئے، اس میں کیا بات ہے. لیکن اگر میں شاہان اودھ کی سخاوت آپ کو سناؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. نصیر الدین حیدر بادشاہ نے اپنی بیگم کے لیے 10 لاکھ کا جوڑا تیار کرایا. 10 لاکھ کا. دن بھر پہنا، شام کو کہا اسے خیرات کر دو، اسے سائل کو دے دو. نصیر الدین حیدر بادشاہ کون؟ ان کے وہاں پڑھیں گے ہم مجلس 19 کو، شاہ نجف ان کا بنوایا ہوا ہے نصیر الدین حیدر بادشاہ. تو یہ چہلم جو ہے یہ نصیر الدین حیدر بادشاہ کی منت تھی کہ ہم چہلم تک عزاداری کریں گے اگر ہماری یہ منت پوری ہو گئی. آج تک پوری دنیا میں یہ چہلم ہو رہا ہے. ایک بادشاہ کی منت پر، منت نہیں لفظ بدل دوں، ایک بادشاہ کی نیت پر جہاں جہاں چاہنے والے حسین کے. اب چہلم شام میں بھی ہوگا، چہلم عراق میں بھی ہوگا. چل کے گیا لکھنؤ سے. کنیز نے کہا کہ ملکہ ابھی تو آپ نے دن بھر اس جوڑے کو پہنا بھی نہیں، آپ نے خیرات کر دیا. کہاں اس لیے خیرات کر دیا؟ خبر دہلی جائے گی تو پتہ تو چلے کہ اودھ کے بادشاہ اور ملکائیں کتنے سخی ہیں. یعنی چاہتے تھے کہ ہماری سخاوت کا چرچا ہو. تو کیوں چاہتے تھے؟ تاکہ بخالتیں دور ہوں. سیکھا کس سے تھا؟ آل محمد سے. سیکھا کس سے تھا؟ آل محمد سے. اس نے کہا کہ اچھا میں شعر کہہ لوں گا. بھول گئے تھے کیا آپ؟ یہیں سے تو چلے تھے. اس نے رات کو جا کے کمرہ بند کیا، حجرہ اپنا، دروازے بند کے، کھڑکی بند کے، پردہ ڈالا، قلم کاغذ لیا اور بیٹھ کے 3 شعر مولا علی کی تعریف میں لکھی. شاعر تو تھا ہی، لکھ لیا، پرچہ طے کر کے جیب میں رکھ لیا. پہنچا امام کے دروازے پہ. غلام نے جا کے امام سے کہا، امام نے کہا اس کو اندر بھیج دو. وہ اندر آیا، دیکھا امام اپنے مسند پہ تشریف فرمائے لیکن سر کو جھکائے ہوئے، آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے. یہ سامنے جا کے بیٹھ گیا. جب دیکھا بہت دیر تک سر نہیں اٹھا تو کہنے لگا آپ ہم کو نہیں جانتے، ہم ضرورت سے آئے ہیں. امام نے پھر بھی نہیں اس کی طرف دیکھا. منوس کی شکل دیکھنا امام نے اس کی طرف نہیں دیکھا. اسی عالم میں جواب دیا، ہم تجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہاں؟ آنکھیں نہیں کھولیں، آنکھیں بند، سر جھکائے بیٹھے. تو اس نے کہا آپ کو پھر کیا یہ معلوم ہے کہ میں کیوں آیا؟ کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو کس مقصد سے آیا. اب چونکہ معرفت تو تھی نہیں، دشمن تھا، اس کے سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا، بولا گیا
کہ وہ کیا رہا؟ تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کس مقصد سے آیا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، تیرے جیب میں ایک پرچہ رکھا ہے، اس پہ تم نے 3 شعر لکھے ہیں اور وہ میرے دادا علی کی مدح میں لکھے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اگر تو کہے تو پہلا شعر میں سناؤں۔ پہلا شعر میں سناؤں؟ یقین نہیں آیا، کہنے کا اچھا سنائیے۔ امام نے پہلا شعر سنا دیا۔ اب تو ڈر گئے کہ وہ 2 بھی جائیں گے اور الزام بھی آئے گا کہ چوری کے شعر لایا۔ اگلے جملے جو ہے واقعہ تو آپ کے لیے سنا رہا ہوں نا، اگلے جملے صرف نیر مجیدی کے لیے، ہمارے لکھنؤ کا بہت عمدہ شاعر نیر مجیدی۔ اب جملے سنیے۔ اس نے کہا کہ شعر سناؤں؟ امام نے کہا سنا دے ورنہ میں سنا دوں۔ اس نے جلدی جلدی تینوں شعر سنا۔ اب امام نے آ کے کھولی، سر اٹھایا، اس کی طرف نہیں دیکھا، غلام کی طرف دیکھا، کہ کل میں نے ایک تھیلی 40,000 درہم کی رکھوائی تھی، وہ لے کے آ۔ غلام لایا کہ اس کے سامنے رکھ، کہ اتنے کی ضرورت ہے نا تجھ کو؟ کہاں مولا؟ کہ لے جا۔ اب تھیلی پکڑے بیٹھا، کہتا ہے امام یہ تو بتا دیجئے کہ یہ شعر میں نے کسی کے چرائے نہیں، رات کو میں نے خود کوشش کر کے کہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گئی ہے شام؟ اب امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا ابھی باہر نکلے گا نا، پورے شہر میں ایک ایک گلی میں جا کے پکار پکار کے ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے یہ کہہ دے کہ جعفر صادق نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شاعر ہماری مدح میں قلم لے کے بیٹھتا ہے، اگر ہم لفظوں کو اجازت نہ دیں تو لفظ ہمارے بھائی جو ہیں وہ نعرے لگا کے تھک کے بیٹھے، نعرے میں لگواتا ہوں۔
بھائی آدم کا مولا، بھائی شیش کا مولا، انوش کا مولا، فشت کا مولا، نمک کا مولا، نو کا مولا، تارق کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، زکریا کا مولا، زکریا کا مولا، داؤد کا مولا، سلیمان کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، شعیب کا مولا، عیسیٰ کا مولا، رسول کا مولا، حضرت ابو بکر کا مولا، حضرت عمر کا مولا، حضرت عثمان کا مولا، بھائی حسن کا مولا، حسین کا مولا، سیدہ کا مولا، امام زین العابدین کا مولا، محمد باقر کا مولا، جعفر صادق کا مولا، مصطفیٰ کاظم کا مولا، علی رضا کا مولا، امام محمد تقی کا مولا، نقی کا مولا، حسن عسکری کا مولا، امام مہدی کا مولا، میسم کا مولا، سلمان کا مولا، ابوذر کا مولا، خیل کا مولا، عمر کا مولا، جبریل کا مولا، عرش کا مولا، اللہ کا مولا، مولا کا مولا. آدھے نعرے لگوانے ہیں میں نے، اگر اسی طرح مجلس سنتے رہے تو آگے بعد میں. کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا کہ لفظ پہلے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم سے اجازت لیتے ہیں کہ شاعر کے پاس جائیں، ہم اذن دیتے ہیں لفظوں کو جاؤ. تو اب سوچئے کہ لفظ جب اجازت لے کر امام کی خدمت سے چلتے ہیں تو ایسے ہی 3 لاکھ لفظ بھی رئیس نے استعمال کر دیے، اتنے ہی لفظ مرزا نبیل نے استعمال کر دیے، اس سے کچھ کم صحیح عشق و تعشق نے استعمال کر دیے. اور کہاں تک سوچیں گے آپ؟ 10,000 مرثیہ نگار. تو لفظوں کی ایک بارات ہے. ایک شاعر لکھنؤ میں گزرے ہیں، نواب باقر علی خان تشفی، شجاع الدولہ کے پروتے تھے. انہوں نے ایک مرثیہ لکھا تو اس میں 1,000 بند. غور سے سنیے، ایک مرثیہ مثلا خیبر پہ جو مرثیہ ہے ان کا مصائب تک، وہ ہے 2,500 بند کا. ایک بند میں 3 شعر ہوتے ہیں. 2,500 کو 3 سے ضرب لیجیے، کتنے شعر ہوئے؟ 7,500 اشعار ایک مرثیے میں. اسی طرح کے انہوں نے جو مرثیے لکھے وہ 3,500. ایک کا پہلے بتائیے 3,500. 45 جلدیں ان کے مرثیوں کی. ارے اسی لکھنؤ میں نواب باقر علی خان تشفی نجابت کے بیٹے تھے. نجابت شجاع الدولہ کے بیٹے تھے، یعنی آصف الدولہ کے بھائی. اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہیں 300. اور صرف مرثیے نہیں بلکہ ایسی چیزیں نظم کر دیں 200 سال پہلے کہ آپ حیران ہو گئے. تمام دعائیں منظوم، زیارتیں منظوم، ہر مہینے کی تاریخ منظوم، ہر مہینے میں کس امام کی ولادت شہادت ہوتی ہے وہ بھی منظوم. حد یہ کہ لکھنؤ کے کھچڑے پر 5,000 اشعار کی مثنوی لکھی. اتنا لکھا یعنی سب عزاداری سے متعلق، اہل بیت سے متعلق. تو اور لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ یہ کہیں اور مدح کیوں نہ ہو پائے؟ اس لیے کہ
سخی کی مدح ہوتی ہے، سخی کی مدح ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل تو کل اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں انیس و دبیر کے سلسلے کی مجلس ہے تو وہاں تفصیل عرض کریں گے۔ تو یہ لفظ جوش ملیح آبادی تک دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں لاکھوں لفظ، تو بھائی مدح کرنے بیٹھا اور لفظ آنے لگے، یعنی امام کی کہ اذن سے لفظ آ رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ لفظ کے خالق ہیں یہ۔ دیر لگائی ہے آپ نے، دیکھیں میں یہ بتا دوں کہ اللہ نے ولایت علی کو پیش کیا انبیاء پر، ان کی روحوں پر، اوصیاء پر، فرشتوں پر، زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، سب کی روحوں پہ ولایت علی کو پیش کیا۔ جس نے فوراً قبول کیا اسے انعام دے دیا۔ گلاب نے فوراً قبول کیا، گلاب بن گیا۔ اب جو دیر لگانے لگے نا، تو جیسے جیسے دیر ہوتی گئی ویسے ویسے ان کو سزائیں ملتی چلی۔ تو علی کے معاملے میں دیر نہ لگائی کہ یہ جملہ کہا اور بس آپ کی طرف سے اوکے ہونا چاہیے، دیر نہیں لگایا کیجیے۔ مسئلہ ولایت علی کا ہے، مسئلہ اہل بیت کی مدح کا ہے، تو توجہ ہے نا آپ کی۔ یہ لفظ کے خالق ہے، اگر اسی وقت آپ داد دیتے تو اگلا جملہ قیامت کا ہے۔ اگلا جملہ کہنے کے لیے مجھے تمہید کرنا پڑے گی۔ دیکھیے اللہ کو کیسے مانے یہ بھی معصومین نے بتایا، اور سب سے زیادہ مولا علی نے بتایا۔ اور نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیجیے، اس کے بعد سارے خطبے پڑھ لیجیے، توحید آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر مولا علی کے خطبے نہیں پڑھیں گے توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے توحید کیا ہے، اب میری طرف دیکھیے گا اور اپنی طرف بھی دیکھ لیجیے گا اور اسے محسوس کر لیجیے گا۔ یعنی ہم بولے تو کیا بولے؟ لفظ منہ سے نکل گیا، ضائع ہو گیا، یہاں سے نکل گیا لفظ۔ لفظ کے ساتھ کیا؟ لفظ کس چیز سے بنا؟ ہوا سے، ہوا باہر نکلی۔ میئر مجیدی نے کلام پڑھا، میرے کان میں لفظ گئے اندر، میں بولا تو لفظ باہر نکلے۔ دوسرے نے پڑھا یا بات کی تو اندر گئے لفظ۔ میں نے دیکھا، نگاہ باہر نکلی، نگاہ باہر نکلی۔ تو یعنی ساری زندگی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اندر کچھ باہر، کچھ اندر کچھ باہر۔ یہی تو انسان کی زندگی ہے، یہی ہے نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ میرے اندر کوئی چیز جاتی ہے نہ کوئی باہر نکلتی ہے۔ سمجھ ہے نا؟ سورہ قل واللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورہ توحید یعنی نہ کسی چیز سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ بات سمجھ میں؟ آواز پیدا ہوتی ہے، نگاہ باہر نکلتی ہے، نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ لوگ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ بول رہا ہے۔ بولا توحید ختم، سنا توحید ختم، دیکھا توحید ختم۔ گئی توحید گئی، تو نہ وہ بولے گا نہ وہ دیکھے گا نہ وہ سنے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ ایسے کان بنائے گا یا ایسی آنکھیں بنائے گا۔ بھائی ابھی اگلا جملہ کہا نہیں میں، ابھی اگلا جملہ میں نے نہیں کہا، وہی جملہ کہنا ابھی تو تمہید کر رہا ہوں۔ نہ وہ بولے گا نہ وہ دیکھے گا نہ وہ سنے گا، ورنہ رب نہ رہے گا، ورنہ اللہ نہ رہے گا۔
تو کچھ ایسی چیز بنائے گا کہ جب انسان پکارے تو وہ سنے، دنیا بنائے تو وہ دیکھے۔ تو اب دیکھیں کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں منبر پہ، اللہ نے جب دنیا بنانا چاہا اس نے کہا کن کن فیکون، ہو جا ہو جا، اس نے کہا کن ہو جا۔ تو کیا اللہ نے پکار کے کہا کون؟ نہیں، امام زمانہ کا خطبہ ہے، اس کا ایک حصہ سنا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے صرف 14 معصومین کو خلق کیا، یعنی ان کے نور کو خلق کیا، پھر کائنات کو ہم نے خلق کیا۔ اللہ نے کن نہیں کہا، علی نے کہا کن۔ دنیا ہو گئی، اسی لیے تو علی کو اللہ نے لسان اللہ کہا۔ لسان و صدقن علیہ، ہم نے ایک سچی زبان علیہ آخر دور میں بھیج دی۔ یہاں بھیجی نا تو پہلے کہیں تھی جہاں سے بھیجی گئی، تو اس سچی زبان نے کہا تھا کن، تو پہلی بار ایک لفظ علی نے کہا، بھائی لفظ کے موجب ہے نا، تبھی تو کہا کن ہو جا، دنیا ہو گئی۔ اب قیامت تک کن ہوتا ہے، کن 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 ہو رہا ہے، آواز آ رہی اور چیز بنتی جا رہی۔ علی بول رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، علی بول رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو کل پوری مجلس اسی پہ پڑھ دیں گے، پوری مجلس پڑھ دیں گے۔ کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے خیر الرازقین؟ رازق ایک نا، اور رازقین کتنے؟ قین قین قین، انتہائی نہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رزق بانٹنے والوں کا خیر میں ہوں، تو اور لوگ بھی رزق بانٹ رہے ہیں۔ احسن الخالقین، خلق کرنے والوں کا احسن میں، تو صرف اللہ نہیں خلق کر رہا ہے، اور لوگ بھی خلق کر رہے ہیں، اور ان سے اپنے کو احسن بتا رہا ہے۔ تو اگر یہ احسن ہے تو وہ تو حسن ہوں گے نا۔ تو آیتیں تو سامنے رکھی، کوئی پوچھتا کیوں نہیں؟ کتنے بہت سے رازق ہیں،
کتنے بہت سے خالق ہیں، خالقین، رازقین. تو کبھی آپ نے سوچا تو اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اور کیا کہتے پھر آپ؟ ملک الموت آیا، روح قبض کر گیا. یا تو اللہ کا کام بتاؤ یا ملک الموت کا. اور فرشتہ مقرر ہے، بارش کرا دیتا ہے. وہ فرشتہ جو ہے پانی پہ مقرر ہے، ہوا پہ مقرر ہے، ہوا چلا دیتا ہے. فلاں فرشتہ یہ کام کرتا ہے، فلاں فرشتہ عرش کو اٹھائے ہوئے، وہ اتنے فرشتے یہ کر رہے ہیں، اتنے فرشتے جنت کے دروازے پہ، اتنے جہنم کے، وہ جہنم کا آگ کو روشن کر رہے ہیں، اتنے یہ کر رہے ہیں، یہاں انتظار، کروڑوں اربوں فرشتے کام کر رہے ہیں. تو اتنے فرشتے کام کر رہے ہیں، اس میں شرک نہیں ہوگا. جیسے ہی ہم نے کہا علی نے یہ کیا، بس قیامت ہو گئی، ہو گیا، شرک ہو گیا. اچھا بے انصافی تو دیکھیے، یعنی اتنی حد تک عدل سے خارج ہو جانا علی کے معاملے میں، عدل کا راستہ چھوڑ دینا. اور عدل چھوڑا ظالم ہوئے، فوراً ظالم ہو گئے. جب عدل کا راستہ چھوڑا تو ظالم ہو گئے. اس پہ ذرا سا بھی غور نہیں کرتے، اتنا سا بھی غور نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ اگر ہم کہہ دیں کہ علی نے ایسا کیا، علی نے ایسا کیا، اور فرشتوں کو مان رہے ہیں عقیدے میں کہ سارے کام فرشتے کر رہے ہیں، موت و زندگی مان رہے ہیں نا، سارے مسلمان مان رہے ہیں، شیعہ بھی مان رہے ہیں، سنی بھی مان رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہے، ماننا ہے، عقیدہ ہے، فرشتوں پہ یقین رکھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ جو ہیں کس سے افضل ہیں؟ فوراً اکڑے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. اچھا آپ اشرف المخلوقات ہیں، کس سے افضل ہیں؟ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں. فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ہم صلب آدم میں تھے تو ہم فرشتوں سے افضل. اور فرشتے کر رہے ہیں اللہ کا کام، اور یہ انسان فرشتوں سے افضل. تو پھر بارش تم بھی کرواؤ، پانی تم بھی کرواؤ. فرشتوں سے افضل، انسان فرشتوں سے افضل آئے، تو پھر تم بھی سارے کام کرو. جو فرشتے تم افضل ہو نا، اشرف ہو نا، تو کہو نا تم سب پوری دنیا کے انسان ہو، تم فرشتوں سے اشرف نہیں ہو، کوئی اور اشرف ہے. کوئی اور اشرف ہے. تو کیسے پہچانے اشرف کون ہے؟ اشرف کو کیسے پہچانے؟ ارے پہچاننا آسان ہے، پہچاننا آسان ہے. زیارت کو تو نکلو، پہنچو تو پتہ چلے گا کہ یہ کربلا معلی ہے، یہ مشہد مقدس ہے. اور پھر وہاں پہنچو جہاں نجف اشرف ہے. مثال دے رہا کہ بھئی سائل کل بھی در پہ تھا، آج بھی ہے. تو وہیں پہ میں بیان کر رہا تھا کہ بھئی عید آ گئی تھی اور کپڑے بچوں کے نہیں تھے. اب وہ کس سے مانگے؟ بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں نجف اشرف کا، وہاں مل جائے گا. قریب مولا سے مانگیں گے، مولا سے طلب کریں گے. پہنچ گیا روضے پر اور جا کے زری پکڑ لی. کہ جب تک میرے بچوں کے کپڑے نہیں ملیں گے میں زری نہیں چھوڑوں گا. اب پکڑے بیٹھا ہے، پھر دام کہہ رہے ہیں ہٹ جا جا، روزہ بند ہو رہا ہے. کہا نہیں، جب تک ہمیں کپڑے نہیں ملیں گے ہم نہیں جائیں گے. سناٹا ہو گیا روزے میں. اب مولا علی سامنے آئے اس کے اور کہا بغداد چلا جا، وہاں فلاں گلی میں جانا، وہاں ایک یہودی رہتا ہے، اس سے جا کے کہنا علی کا قرضہ ادا کر دو. تقریری بھول جاتے ہیں. ایک قرضے پہ بات ہوئی تھی نا، ہوئی تھی نا.
تو جتنے پہلو کھل چکے وہ سب اب پورے ہو رہے ہیں۔ تقریر میں تو ہم دروازے کھول دیتے ہیں نا، اب وہ دروازوں کو پہنچانا بھی تو آپ کو ضروری ہے۔ تو بیچ میں کیا کیا ہو چکا وہ سب یاد کیجیے، اور ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہ جا بغداد میں جا، فلاں یہودی ایک گلی میں رہتا ہے، اس سے جا کے کہنا علی کا قرضہ ادا کر دو۔ پہنچا اسی وقت، نکلا اور بغداد پہنچا۔ رات کافی ہو گئی تھی، اب دروازے پہ جا کے کہلوایا کہ بھئی کہو کہ ایک آدمی نجف سے آیا ہے۔ وہ گیا غلام، اس نے بہت امیر آدمی تھا، تاجر تھا، جواہرات بیچا کرتا تھا، یاقوت بیچتا تھا، ملکوں ملکوں جاتا تھا، بہت ہی رئیس تھا۔ اس نے کہا غلام سے کہا پوچھو کس نے بھیجا ہے، اس کو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جاؤ اس سے کہہ دو علی نے بھیجا ہے۔ اس نے پوچھا پوچھو اس سے کہ کون علی اور کیوں بھیجا ہے علی نے؟ کہا علی نے کہلوایا ہے کہ میرا قرضہ تیرے اوپر ہے، وہ واپس کر دے، یہ آ رہا ہے اس کو دے۔ بھائی یہ سننا تھا، خود ہی بھاگا ہوا ہے، بس علی کے قرضے پہ سب یاد آ گیا، اور بھائی اس کو لے کے آیا اور فنجان رکھ دیا، پیو اور کھاتے رہے۔ اور یہ کہاں بھائی ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہم دریا میں تھے، طوفان آیا، بچنے کی امید نہیں تھی، میرے ہاتھ میں یاقوتوں کی ایک تھیلی تھی اور قیمتی یاقوت تھے، پوری دنیا میں بڑے قیمتی یاقوت میرے پاس تھے۔ اسی وقت میں نے سب کو پکارا، جو جو ذہن میں نام آیا، طوفان نہیں تھما اور خطرہ ہو گیا کہ کشتی ڈوب جائے گی، تو اختیار میں نے ایسے اٹھا کے اپنے یاقوتوں کی تھیلی، میں نے کہا نجف میں رہنے والے نجف میں رہنے والے تیری بارگاہ میں یہ سارے یاقوت نذر کروں گا، مجھے طوفان سے بچا لے، مجھے موت سے بچا لے۔ کشتی رک گئی، میں بخیریت گھر آ گیا، لیکن اب تک نجف جا نہیں سکا۔ تجھے علی نے بھیج دیا؟ ہاں میں قرضدار تو ہوں علی کا۔ اب کہتا فنجان پیو، خیر اس نے پیا۔ اس کے بعد اس نے کہا ایک بات اور سنا دو، کس نے بھیجا ہے؟ اب یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا، اس کے آگے کچھ ہے نہیں، کوئی لمبا چوڑا واقعہ نہیں ہے۔ اس نے کہا علی نے مجھ سے کہا کہ اس کے پاس میرا قرضہ ہے، وہ وصول کر لو، اب چھوٹ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا پھر سنو، اس نے پھر سنایا کہ علی نے کہا ہے وہ میرا قرضدار ہے، قرضہ لاؤ، چونگا اس کے لیے کھانا لاؤ۔ کھانا آیا، کھانا آیا، کھانا کھا چکا۔ کہ بھئی ایک بار اور سناؤ۔ میں نے جملے بار بار کہیں یہاں کی تقریر میں بھی، حسین آباد میں بھی، کہ علی کی معرفت ضروری ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی مدح سن کر آپ خوش ہوتے چلے اور جہاں معرفت نہیں، ظاہر ہے کہ کچھ بھی پڑھ لیجئے، کچھ بھی سن لیجئے۔ اور اس نے کہا کہ یہ یاقوت کی تھیلی یہ رکھو، اور بھی جو چاہیے کپڑے، سامان، غلہ، سب تمہارے لیے۔ سامان منگا کے ڈھیر کرا، سب سامان ڈھیر ہو گیا۔ کہاں تجھے پہنچا دیں گے، سواری تک پہنچا دیں گے، لیکن ایک بار آپ نے کیف دیکھا، اس میں کیا کیف ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک لا مذہب کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اگر اس کے دل میں بھی معرفت علی، معرفت حسین پیدا ہو جائے
آپ اس کے دل کی محبت کی تھا کو تلاش نہیں کر سکتے. اور پھر آپ تو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں روزانہ ایسے جلوے دیکھتے ہیں کہ اس نے لا الہ نہیں کہا لیکن علی کا بھی محب ہے، حسین کا بھی محب ہے. یہ معجزے آپ کے یہاں روز ہوتے ہیں اور یہی معجزے کائنات میں پھیلتے ہیں. ایک ایسا سینٹر اللہ نے بنایا، ایک ایسا سینٹر بنایا کہ طاقتور ان کو بنا دیا. اب ان پر کوئی قوم آ کے یہ نہیں کہہ سکتی کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، لیکن ان کے رخ کو ایسے موڑ دیا ہے کہ جتنی ہندوستان میں عزاداری بڑھتی جائے گی ان کے دل جھکتے جائیں گے. پتہ چلا مسجدوں نے کام نہیں کیا، امام باڑوں نے. کہ مسجد کا رتبہ میں گھٹا رہا ہوں اور امام باڑے کا رتبہ بڑھا رہا ہوں، نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں. یہ تو آپ حدیث میں دیکھ لیجیے اور امام کے حوالے سے کہ زمینیں جب خلق ہو گئی اور علی کن کہہ چکے اور زمینیں بنی تو ایک زمین ابھری، میں سب سے افضل. آواز آئی. اب کہتے کہ یہ اللہ نے کہا، حدیث میں یہی لکھا، لیکن آواز آئی. کس بات پہ غرور ہے تجھ کو؟ میرے اوپر خانہ خدا بنے گا. کتنی دیر میں ایک اور زمین ابھری اور اس سے اونچی ہوتی چلی گئی. آواز آئی ادھر دیکھ، یہ تجھ سے افضل ہے. یہ بھی امام صادق کی حدیث ہے اور میری کتاب غم حسین اور شیعوں کی شفاعت، اس میں نے حوالے کے ساتھ یہ حدیث درج کر دی ہے. بہت مشہور حدیث ہے اور کئی شاعروں نے اس کو مرثیے میں نظم بھی کیا. تو اس نے کہا یہ افضل کیوں؟ کہ تیرے اوپر تو میرا گھر بنے گا لیکن اس پر جو سوئیں گے وہ اس گھر کو بچائیں گے. تیری بقا اس زمین سے ہے، تیری بقا اس زمین سے ہے. تو کربلا کی عظمت، اللہ اکبر. ایک بار میں زیارت کرنے گیا صدام کے دور میں، بلکہ دونوں بار میں گیا تو صدام کا ہی دور تھا. تو بہت گرمی تھی، جون کا مہینہ تھا، تو میں روضے میں گیا. تو جب طواف کر چکا تو میں نے دیکھا کہ ایک آیت اللہ تشریف فرما ہے جو نماز پڑھاتے تھے روضے میں. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سجون سے لگے ہوئے اور زری کو دیکھ رہے اور رو رہے. تو وہ تھے بھی بہت خوبصورت، بڑے اچھے، کوئی تقریباً 60 سال کی ان کی عمر کی، کالے امامے میں، کالی ابا میں، بڑے نورانی لگ رہے تھے. تو میں وہیں بیٹھ گیا، میں انہیں دیکھتا رہا. وہ سمجھ گئے کہ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا. میں پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہنے لگے میرا نام ہے رفاقت حسین. تو میں نے کہا آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگے 40 سال ہو گئے مجھے کربلا میں رہتے ہیں. ہم میاں بیوی آئے تھے، پھر ہم نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی. اب ہم یہیں ہیں، کل آپ میرے گھر آئیے گا تو میں آپ کو عراقی ناشتہ کراؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہاں ہوں؟ کہنے لگے زینبیہ کے پیچھے میرا گھر ہے، جو پہلی گلی ہے اس میں میرا گھر ہے، آپ وہاں آئیے گا، تشریف لائیے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے پوچھا ان سے جب پہنچا میں ان کے گھر کہ بھئی آپ کیسے آئے کربلا اور یہاں لوگ کیسے گئے اور روزے میں نماز بھی پڑھاتے ہیں اور یہ جو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور زری کو دیکھ کر رو رہے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے سنیے، اسی لیے تو میں نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں. جب میں نیا کربلا میں آیا تو پہلے ہی دن سے میں یہ کرنے لگا، مفاتیح الجنان لی اور لے کے میں روزے پہنچ گیا اور اس کو کھولا اور پہلی دعا اور زیارت سے لے کر آخر تک پوری رات پوری مفاتیح ختم کر دیتا تھا.
40 دن تک میں یہ کرتا رہا، پوری رات نمازیں، پوری رات زیارتیں، پوری رات دعائیں۔ 40واں دن جو ہوا تو آدھی رات کو زری کا دروازہ کھلا اور امام حسین باہر آئے۔ ابھی وہ مجھے سنا رہا، امام حسین باہر آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے، ایسے جیسے ہم اور آپ آمنے سامنے بیٹھے، اور مجھ سے کہنے لگے رفاقت کیا چاہتا ہے، کیوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالا ہے، پوری رات یہاں پر بیٹھ کر تو پڑھتا رہتا ہے، وہ کیوں نہیں کرتا جو میں چاہتا ہوں۔ کہنے میں نے ہاتھ جوڑا، میں نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم آپ کیا چاہتے ہیں، تو بے اختیار کہتے ہیں امام حسین نے فرمایا رفاقت جب بھی میرے قبر پر آ بس رویا کر، گریا کر۔ کہنے لگے قسم ہے امام حسین، جس دن سے آقا نے یہ فرمایا اب میں وفاتی لے کے نہیں جاتا، بس جا کے زری کو دیکھتا رہتا ہوں اور میں روتا رہتا۔ 40 سال گزر گئے روتے، اب سمجھ میں آیا کہ سید سجاد 40 برس روتے ہیں۔ سلامت رہو، خوش رہو۔ میں نے پوچھا کہ 9 ذی الحجہ کو عرفے کے روز روضہ حسین پر اتنا ازدحام کیوں ہوتا ہے، کہ 9 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ مجمع روضہ حسین پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو سنیے امام کی حدیث سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب عرفے کا دن آتا ہے تو وہی عرفے کا دن حاجیوں کے لیے حج کا دن ہوتا ہے، اور تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو چکے ہوتے ہیں، اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمام حاجیوں پر نظر رحمت ڈالے، لیکن اس سے پہلے کہ عرفات پر نظر رحمت ڈالے پہلے کربلا میں زائروں پر نظر رحمت ڈالے، اس کے بعد عرفات کی طرف اللہ نظر رحمت ڈالتا ہے۔ یہ ہے مرتبہ۔ میں نے کہا کیا مرتبہ ہے زائروں کا؟ اتنی دیر میں دیکھا مجھے پسینہ آ رہا ہے، پنکھا لے کے مجھے پنکھا جلنے لگے، تو میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا آیت اللہ آپ پنکھا جل رہے ہیں، میں تو ایک زائر ہوں۔ کہنے آپ کو نہیں پتا آیت اللہ بڑا نہیں ہے، زائر سنی ہے، اور کوئی معصوم ایسا نہیں جس سے میری ملاقات نہ ہو۔ حضرت عباس کے روضے پہ گیا، رویا، حضرت عباس آ گئے، بیٹھ گئے میرے پاس، بی بی سیدہ چادر میں تشریف لائی اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تیرے اوپر جو حملہ ہونے والا ہے اس میں تو بچ جائے گا، اور میرا بیٹا بچائے گا۔ صدام نے فائرنگ شروع کرائی، روضے کے اوپر چاروں طرف زائر مرمر کے گرنے لگے۔ میں نے اسی وقت آیا کروانے میں نے نیت کی نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ
ہے، لیکن غور و فکر کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے مسائل سنا کیجیے۔ ایک بار روتے روتے زینب کو خیال آیا اور خوف سید سجاد کے چہرے پر نظر ہوئی، گریا بھول گئی، بھائی کے لاشے پہ گریا بھول، وہیں سے پکار کے کہا سید سجاد یہ چہرہ کیوں زرد ہو رہا ہے، یہ تمہارا رنگ چہرے کا متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ خود اختیار دھونے کا خفیہ آپ نے دیکھا، اپنے مردوں کو گاڑ دیا، بابا کا لاشا پڑا، بابا کا لاشا تو اس نے کہیں پڑا۔ اب دیکھیے زینب کتنی دور سید سجاد سے، اور وہیں سے فرمان دی، کہا سید سجاد میرے لال گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، مجھ سے میری ماں فاطمہ زہرا نے واقعہ کربلا سنایا تھا، جب اماں نے یہ کہا کہ میرے لال کا لاشا کے غسل و کفن پڑا رہ جائے گا تو میں نے پوچھا تھا اماں پھر بھیا کو دفن کون کرے گا، پھر بھیا کی قبر کیسے بنے گی، تو میری ماں نے کہا تھا زینب وہاں قبر بنے گی، زائر آئیں گے زائر، اور اللہ زائروں کا رتبہ بڑھائے گا، زائر کبھی قبر حسین کو نہیں چھوڑیں گے۔ سید سجاد آج یہ لاشا پڑا ہے، یہ قبر بنے گی، یہ جہنم کی یادگار ہے، یہ یہی تو ہے کہ زینب نے کہا کہ میں جا کے خود اپنی نظر سے حسین کی قبر کو دیکھوں، میں بھائی کی قبر کو دیکھوں، کہ بھائی کی قبر سلامت ہے، اس کے بعد میں وہیں نہیں جاؤں گی، نصیب حسین میں بنی اسد کو عصمت کی تھی کہ میرے زائر آئیں تو انہیں راستہ بتا دوں گا، ان کو قبر کا راستہ بتا دوں گا، تم بڑا سوار ہوگا، میری قبر تک پہنچا دینا۔ دنیا میں کسی کی قبر پر اس طرح زائر نہیں جاتے، صرف کائنات میں ایک قبر ہے جس قبر کی محبت میں جانے والا کوئی دور ہو، کتنے دھماکے رات میں ہو رہے ہیں، کتنی جانے جا رہی ہیں، زائر رک نہیں رہا، یہی تو محبت اور معرفت کے معنی ہے۔ بھائی آج تو بم کے دھماکے ہیں نا، دہشت گردی ہے، تو متوکل ہارون رشید یہ کتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اب جو زائر جائے گا یا ہاتھ کٹوائے یا پیر کٹوائے، کتنی بڑی دہشت گردی ہے، مگر وہاں ہو زائر، ہاتھ کٹوائے اجازت کو گئے، پیر کٹوائے اجازت کو گئے، اور ایک بار نہیں بار بار ایک دوسرے اور بار بار جائیں، ایک ہاتھ کٹا پھر دوسرا ہاتھ کٹا، گر گئی اب ٹانگ کٹی، چوتھی بار گئی دوسری ٹانگ نہیں کٹی، اب جائے کیسے جائے، اب نہ پیر ہے نہ ہاتھ ہے، تو زمین پر الٹتی ہوئی لڑکھڑاتی رہی، کچھ دور ایسے الٹ الٹ کے چل رہی تھی کہ ایک گھوڑے سوار آ کے رکا، گھوڑے سوار رکا اور اس نے محبت کے ساتھ اپنے پیر کو مس کیا، تو وہ کہتی ہے کہ میں جیسے ہوا میں بلند ہو گئی اور آواز آئی آنکھوں کو میں نے حسین کا گھر، میں تو 4 بار آ چکی تھی، میں پہچان گئی کہ روضہ حسین سامنے ہے، لیکن محفل جانے سے پہلے میں نے آواز دی آپ کون ہیں جس نے ہم پر یہ احسان اس مصیبت کے وقت میں کیا، جب پہچان لیے میں حسین کا بھائی عباس ہوں، میں آیا ہوں، گھبرانا نہیں،
میں تیرے پیروں کے کانٹے نکال دوں. تو آیت اللہ نے کہا یہ بتا یہ روٹی کا ٹکڑا اندر کیوں ڈال دیا؟ کہ جب میں قریب آیا تو حسین کانٹے نکالتے جاتے تھے اور کہتے تھے کیا کھا رہا ہے؟ تو میں نے کہا روٹی. تو حسین کہنے لگے میں بھی تو بھوکا